یہ مسلسل سفر کیا کرتے تھے، بڑے روتھ لیس، مطلب ان کے لیے جان کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی. اچھا. تو چنگیز خان نے جو جہاں بھی وہ گیا تو اس نے جو تباہی مچائی، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ وہ کیا کرتا تھا، وہ مردوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو وہ باندی بنا لیتا، اور مردوں کی جو کھوپڑیاں ہیں ان کے وہ مینار بنا دیتا. اچھا. اور جو آپس میں ان کے جو لیڈر ہوتے تھے، یعنی جو کمانڈرز ہوتے تھے، وہ آپس میں یہ ضد لگاتے تھے کہ مینار سب سے بلند ہے. اچھا. تباہی چاہیے. اس کے بعد اس کا بیٹا ہلاکو خان بھی ایسا ہی تھا. اچھا. بلکہ ہلاکو خان نے جب بغداد پہ حملہ کیا تو بغداد کا میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی قتل و غارت گری کی کہ لوگ ڈر کے مارے جو تھے وہ اس میں چھپ گئے. اس نے گھروں کو آگ لگا دی تو اچھا. لوگ ڈر کے مارے تہخانوں میں وہاں بغداد میں بہت تہخانے ہوا کرتے تھے. تو اس نے صحیح. کیا کیا کہ دریائے دجلہ کا بند توڑ دیا. ہاں. تو پانی جو تھا وہ تہخانوں میں گیا. اچھا. تو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ 6 مہینے تک بغداد کے اوپر آسمان پہ سوائے چیلوں گدھوں کی کچھ نظر نہیں آتا تھا، صحیح. اور اتنی بدبو تھی لاشوں کے سڑنے کی کہ آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. تو 6 اچھا. مہینے تک وہاں کوئی بندہ نہ رہ سکا. اس کے بعد کہیں جا کے لوگ آئے، انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں پر آبادی شروع ہوئی دوبارہ. اچھا. تو بغداد ایک سے نئے سرے سے دوبارہ بسایا گیا. اچھا. اچھا اچھا. صحیح. اچھا، اس کی تو قبر کا بھی نہیں پتا کہ کہاں ہے، کیونکہ اس کے بیٹوں نے پتہ لگنے ہی نہیں دی، اور جو ان کے ساتھ دفنا رہے تھے ان کو بھی مار دیا تھا. اصل میں ان کو یہ تھا کہ اس کی اگر قبر کا پتہ چل گیا تو جو اس کے دشمن ہیں وہ قبر کو کریں گے اور اس کی لاش نکال کے یا اسے ادھر ادھر پھینک دیں گے یا کچھ کر دیں گے. اچھا. تو لہٰذا انہوں نے کسی کو قبر کا پتہ ہونے ہی نہیں دیا. جو آج تک نہیں پتا، آج تک تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ہے. ہاں، کہ نہیں پتا ہے. اور کچھ تھا کہ وہ مٹی اتنی کر دی تھی اور اس کے اوپر گھاس اگا دی تھی، درخت اگا دیے تھے. تو اتنی بڑی اس طرح زمانے میں آبادی تو اتنی ہوتی نہیں تھی، جو تھی کہاں نہیں. ہاں ڈھونڈ سکتا تھا اگر جب تک کہ پہلے پتہ نہ ہو کہ اس جگہ جو ہے اس کی خبر بنی ہوئی ہے. صحیح. کسی نے بنا دی ہو جھاڑیوں میں چھپا کے، یا وہاں درخت ہوں گے جنگل میں، صحیح. وہاں تو پتہ لگانا ویسے ہی نہ ہوتا. صحیح. صحیح. جی جی بھائی. لیکن یہ اب تاریخ کا بڑا عجیب سا کریکٹر ہے، یہ بہت خوفناک کریکٹر ہے. خوفناک کریکٹر ہے. طرح طرح کے جو ہے وہ لوگ گزرے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ مسلمانوں نے، یہ نہیں کہ ہم اپنی تاریخ خود کر رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جی میں نے شوق میں جی جو اپنی تاریخیں، اس کے بعد میں نے جان کے برٹش ہسٹورینز کو اور امریکن ہسٹورینز کو پڑھا. اچھا. تو وہاں تھوڑا بہت فرق ضرور ہے، کہیں کہیں ہم نے ایگزیجریٹ کیا ہے، صحیح. لیکن عام طور پہ لوگ اس بات سے متفق ہیں جی کہ مسلمان جہاں بھی گئے انہوں جی نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے نظم و ضبط سے لوگوں کے دل جیتے. صحیح. اور انہوں نے زیادہ تر جو حکمرانی ہے وہ وہاں کے مقامی لوگوں کے ہی سپرد کر دی. اور صحیح. وہ لوگ ان کے وہاں پر انہوں نے تو غارت گری کبھی نہیں اچھا. مچائی. صحیح. صحیح. اس کے بیت المقدس جب صلاح الدین نے فتح کیا تو بیت المقدس میں بڑے جنگیں ہوئی تھیں اور بہت ہی صلیبی جنگیں بھی لڑی گئی، تو ظاہر مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا. صحیح. لیکن جناب علی وہاں پر ایک قطرہ خون جو ہے شہر میں نہیں نہیں بہایا. جیسے ہی صحیح بات. اندر داخل ہوئے انہوں نے امان کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کسی کو جو ہے نا جی. کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیں آرام سے. صحیح. عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑا جائے گا. صحیح. بلکہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو اس سے پہلے حضرت عمر کے ساتھ بھی پیش آیا تھا جی. کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ نماز کا وقت ہو گیا، تو صحیح. سامنے ایک گرجا گھر تھا، تو آپ صحیح. سے کہا گیا آپ گرجا گھر میں نماز پڑھیں، صحیح. تو آپ نے کہا نہیں. صحیح. آپ نے نماز باہر ادا کی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں. کو کہا کہ میں نے اس لیے اندر نماز نہیں پڑھی کہ اگر یہ روایت قائم ہو جاتی تو پھر یہ گرجا گھر آئندہ محفوظ نہ ہوتا، جس کا جو چاہتا وہ جا کے نماز پڑھ لیتا. صحیح. صحیح. تو یہ مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے. صحیح. اچھا حسن بھائی یہ ہاں، مسلمانوں کی تو بڑی رچ قسم کی تاریخ ہے. صحیح بات. جی آصف کیا بول رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حسن بھائی یہ بتائیے کہ بیت بازی کیا ہوتی ہے، یہ ذرا لوگوں کو سمجھائیں، آج کل کے بچوں کو، آج کل کی نسل کو ہماری، کہ بیت بازی کیا ہوتی ہے اور اسے کس طریقے سے کھیلا جاتا ہے. ایک تو آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، ذرا قریب ہو اچھا جائیں تھوڑے سے ٹھیک ہے آپ. ٹھیک ہے. اچھا اب آ رہی ہے آپ کو؟ اب بولیں ذرا دوبارہ. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے گا کہ بیت بازی کیا چیز ہے، بیت بازی
کیا چیز ہے اور اچھا یہ بیٹ بازی، ہاں اور یہ کیسے کھیلی جاتی ہے، جو ہمارے بچے ہیں آج کل کے ان کو پتہ چلے کہ بیٹ بازی کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک زمانے میں جو اسکولوں میں تعلیم کا سسٹم تھا وہ جی بڑا کمپریہنسو سسٹم ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. انگریزی کا بہت اچھا معیار تھا اردو میڈیم اسکولوں میں بھی، انگریزی اسکولوں میں تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اردو میں انہوں جی نے خاص طور سے وہ چیزیں شامل کی تھیں جو آگے چل کے آپ کے کام آئے. یہ اچھا. آج کل ہم ریئلائز نہیں کرتے جی جی کہ دیکھیے زبانیں سیکھنا ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے صحیح اور ہے. وقت کی ضرورت بھی ہے. صحیح ہے. جتنی زیادہ آپ کو زبانیں آئیں گی جی اتنی آپ کو سہولت اور آسانی ہوگی اور وہ صحیح آپ کے کریڈینشلز بھی جائے گی وہ بات. صحیح. تو اس زمانے میں اردو میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ شاعروں کا ذکر ہو، جی جی ادیبوں کا ذکر ہو، جی ادیبوں کا پورا تعارف ہوتا تھا، شاعروں کا پورا تعارف ہوتا تھا، جی ان کی شاعری ہوتی صحیح تھی. اچھا اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اشعار آپ شوق کی خاطر نہیں پڑھتے تھے، اشعار سے آپ کی ووکیبلری بڑھتی تھی. صحیح ہے. تو وہاں پر مختلف بالکل مقابلے بھی ہوتے تھے، جی جی مضمون نویسی کے مقابلے ہوتے تھے، کوئی جی سبجیکٹ دے دیا گیا کہ آج اس میں مضمون ہے، جی تقریری مقابلے ہوتے تھے آپ تقریر کریں. جی اسی طرح بیت بازی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. بیت بازی کیا ہوتی تھی کہ آپ کو کہا گیا کہ بھئی آپ اشعار یاد کر لیں. اچھا. اب آپ فرض کیجئے ہم 4 آدمی ہیں، ٹھیک ہے جی نا. اب 4 آدمیوں میں سے آصف صاحب کو کہا گیا آصف صاحب آپ شروع کریں. تو اچھا. آصف صاحب کوئی بھی ایک شعر پڑھتے تھے. جی اچھا وہ شعر جو ہے نا، جیسے فرض کیجئے جی میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، میری سمت سے اسے اے صبا ہاں یہ ہاں پیام آخر غم سے، ابھی ہاں دیکھ نہ ہو تو دیکھ جا یہ ہاں. خزاں ہے اپنی بہار. واہ. اب پن پر یہ بات ختم ہوئی، یعنی اس کا مطلب رے رے. رے پہ ختم ہوئی. تو ٹھیک. اب تو آپ رے شعر سے پڑھیں گے اسٹارٹ تو ہوگا. رے سے شروع. اچھا صحیح. ٹھیک 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 ٹھیک. جیسے مطلب رات کا لفظ ہے، جی ریاکاری کا لفظ ہے، آپ رے سے شروع کریں گے. جب ٹھیک. اس کا صحیح. شعر ختم ہوگا ہاں وہ میم پہ ختم ہوگا، الف پہ ختم ہوگا، بے پہ ختم ہوگا، تو آپ اس سے اگلا شعر شروع کریں گے. یہ ٹھیک. سلسلہ جب تک جاری رہے گا جب تک کہ کوئی بندہ شعر کا جواب دینے میں ناکام. ناکام رہے. صحیح بات. اگر وہ جواب نہیں دے سکا، اس کو شعر یاد نہیں آیا، جی. تو وہ جناب وہ ختم ہو جائے گا اور وہ جو ٹیم جیت جائے گی. تو واہ. ایک زمانے میں تو باقاعدہ کمپٹیشن ہوا کرتے تھے. میں ایک عرصے تک اسکول کی بیٹ بازی ٹیم کا کپتان رہا. ماشاء اللہ. اور اس زمانے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں خاص طور سے ہم شاعری کی کتابیں خرید کے لاتے تھے. جی اور ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں میٹرک میں ہوتا تھا تو اس زمانے میں بہت انٹر اسکول کمپٹیشن ہوا جو اچھا ہم نے جیت لیا. صحیح. میرا بڑا کردار تھا. مجھے میرے اردو کے جو استاد تھے جی وہ جیسے ہی ختم ہوا جی مجھے اپنے ساتھ لے گئے اردو بازار، اور اچھا وہاں پر انہوں نے مجھے 6 کتابیں شاعری کی تحفے میں دی، جو میرے لیے بہت بڑا تحفہ واہ. تھا. ماشاء جو اللہ. مجھے آج تک یاد ہے، جگر مراد آبادی کی تھی آتش گل، جی جگر مراد آبادی کی تھی شعلہ طور، صحیح. مرزا غالب کا تھا بانگ جی درا تھی، جی بال جبرائیل تھی اور جی درب کلیم تھی. صحیح. اب دیکھیں ظاہر آپ اس سے شوق پیدا ہوتا تھا. وہ کتابیں میں آپ یقین مانے سینے سے لگا کے رکھا تھا، جی روز انہیں پڑھتا تھا، ان سے اشعار یاد کرتا تھا. صحیح بات ہے. صحیح بات. اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب تو آپ بچے کے سامنے کوئی شعر پڑھ دیں وہ کہے گا یہ کیا ہے، یہ آپ نے ہوں کیا جو بات سمجھ ہی نہیں آئے گا. صحیح بات. اچھا حسن بھائی، شیکسپیئر کا بڑا نام ہے، ہوں دنیا ایک کی. سٹیج ہے. کیا کہنے، بہت بڑے شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے. ہاں شیکسپیئر نے آپ کو پتا ڈرامے بھی بڑے مشہور ہیں. صحیح. بہت ڈرامے مشہور ہیں. اچھا ایک زمانے میں شیکسپیئر کا زیادہ نام لیا جاتا تھا، آج کل میں نہیں نہ سنتی، لیکن ایک زمانے میں تو ڈراموں میں بھی تھا شیکسپیئر یہ کہتا ہے، شیکسپیئر نے یہ کہا ہے. جی ہاں بالکل. شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ بہت مشہور ہوا جو میرے خیال ہے ہمارے زمانے میں ہر اسکول میں کیا جاتا تھا. اچھا وہ تھا ہیملیٹ. اچھا ہیملیٹ صحیح. ہیملیٹ وہ اس ہیملیٹ کا کردار ہی بڑا سحر انگیز کردار تھا. پھر اس میں جو ایک یہودی کا کیریکٹر تھا، تو بہت ہی مزیدار ڈرامہ ہوا کرتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں ہر اسکول میں وہ ڈرامہ ضرور ہوا. میں سنتا تھا اس کا کہیں نہ کہیں ذکر ہو رہا تھا کہ آج فلاں اسکول میں ہو رہا ہے، آج فلاں اسکول میں ہو رہا ہے. اسی طرح شیکسپیئر کی جو کوٹس تھے وہ بڑے مشہور تھے، آج تک لوگوں کو یاد ہیں. بڑے ہی مطلب نستعلیق قسم کا انٹیلیکٹ بہت تھی اس میں. اچھا اور ہاں صرف جبھی ڈرامے نا. نہیں کرتے، جو ڈرامے سارے اس کے بڑے سبق آموز ڈرامے ہوا کرتے تھے. اچھا جبھی تو کہا تھا تم زیادہ شیکسپیئر بننے کی کوشش نہیں کرو، ارے یہ تو بڑا شیکسپیئر بنا ہوا ہے. وہ اسی لیے نا کہ جب آپ انٹلیکچوئل باتیں کریں، ذرا بڑا فلسفہ بگاریں، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی پھر بن گئے ہو پورے. صحیح بات. اس سے واقعی آپ اس کی عظمت کا اور اس کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں.
صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات.